خود غرضی، بے ایمانی اور کاہلی جیسی برائیوں نے آج ہمیں انسانیت کے مرتبے سے گرا دیا ہے۔ دوستو، اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ 3 مسافر سفر کر رہے تھے کہ دوپہر کے وقت آرام کی غرض سے وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور آرام کرنے لگے۔ اسی درخت کے اوپر ایک طوطا اور مینا بھی بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ مینا طوطے سے کہہ رہی تھی کہ ایک ہوا چلنے والی ہے جس کی زد میں جو بھی آئے گا وہ خود غرضی، بے ایمانی اور کاہلی کا شکار ہو جائے گا۔ اس پر طوطے نے پوچھا کہ وہ ہوا کب چلے گی؟ مینا نے بتایا کہ عصر سے مغرب تک یہ ہوا چلے گی اور اس کی زد میں جو بھی آئے گا وہ مختلف برائیوں کا شکار ہو جائے گا۔ اس پر طوطے نے سوال کیا کہ کیا کوئی اس ہوا سے بچ بھی سکتا ہے؟ مینا نے جواب دیا کہ ہاں، اگر کوئی ہماری باتیں سن رہا ہے اور وہ عصر سے مغرب تک کا وقت کسی غار کے اندر محصور ہو جائے تو وہ اس ہوا سے بچ سکتا ہے۔ یہ تینوں مسافر ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ہمیں اس خطرناک ہوا سے بچنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم عصر سے مغرب تک کا وقت ایک غار میں گزار لیں گے اور یوں اس ہوا سے بچ جائیں گے۔ تو چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا اور وہ اس ہوا سے بچ گئے۔ لیکن جب یہ اپنے گاؤں پہنچے تو وہاں یہ ہوا چل چکی تھی اور سب لوگ اس کی زد میں آ چکے تھے۔ اب جب یہ وہاں پہنچے تو وہ خود غرضی کا، بے ایمانی کا، کاہلی کا، رشوت ستانی کا اور دیگر بیماریوں کا شکار ہو گئے تھے۔ اور یہ اگر ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے، یہ اگر ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے تو وہ ان کو پاگل سمجھتے، وہ ان کو دیوانہ سمجھتے، وہ ان کو کہتے کہ یہ دیکھیں یہ سادہ لوگ ہیں، انہیں زندگی گزارنے کا، انہیں زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ میں آج سوچتا ہوں کہ کہیں آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہوا چل تو نہیں چکی کہ آج جو لوگ خود غرضی میں مبتلا ہیں، جو لوگ بے ایمانی جیسے مہلک مرض میں مبتلا ہیں، جو لوگ کاہلی کا شکار ہیں، وہ اپنے اس منصوبے کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں اور اسی کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور اگر کوئی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ اس کو نکما اور سست سمجھتے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ خود غرضی کا شکار ہیں، لالچ کا شکار ہیں، وہ مال بنانے کے چکروں میں ہیں، وہ لوگوں کا مال لوٹ رہے ہیں، جائیدادوں پہ قبضے کر رہے ہیں، یتیموں کا حق کھا رہے ہیں، گورنمنٹ کے فنڈز پہ ہاتھ صاف کر رہے ہیں، اور اگر کوئی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بتاتا ہے کہ یہ آپ درست عمل نہیں کر رہے، تو ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو برا بھلا سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ جو خود غرضی ہے، اس کے لیے تو ہمارے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمدردی کا درس دیا ہے، ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مہربانی کا درس دیا ہے، کسی کے حقوق غصب نہ کرنے کا درس دیا ہے، کسی کا حق نہ کھانے کا درس دیا ہے، بلکہ دوسروں کو نفع پہنچانے کی بات کی ہے، دوسروں پہ مہربانی کرنے کی بات کی ہے، دوسروں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فائدہ دینے کی بات کی ہے۔ ہمارے نبی نے تو اسی لیے فرمایا تھا
کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچے، جو خود غرضی کا شکار نہ ہو بلکہ ہمدردی کا شکار ہو، وہ دوسروں کے کام آنے والا ہو۔ جو اسی طرح حالی نے کہا کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پہ، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ۔ لیکن آج اگر کوئی انہیں سمجھانے کی بات کرتا ہے تو اس کو آج ہم دیوانہ کہہ کے، پاگل کہہ کے، سادہ کہہ کے ایک طرف کرتے ہیں اور اپنے دھندے پہ چاقو چوبند ہو کر لگے ہوئے ہیں، کوئی ہمیں حیا اور کوئی ہمیں خیال نہیں۔ اسی طرح اگر ہم بے ایمانی کی بات کریں تو آج ہم سب بے ایمانی تیرے آسرے کا نام لے کے شاید اسی کے پیچھے چل رہے ہیں، یا بے ایمانی تیرے ہی آسرا، تو اسی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنی کیپیسٹی کے مطابق جتنی اس کی ہمت ہے، جہاں جہاں اس کا ہاتھ پڑتا ہے بے ایمانی کا۔ اگر وہ تاجر ہے تو تجارت کے اندر کر رہا ہے، اگر وہ ملازم ہے تو ملازمت کے اندر کر رہا ہے، اگر وہ سیاستدان ہے تو سیاست کے میدان میں کر رہا ہے۔ ہم جہاں جہاں جس کیپیسٹی میں ہیں ہم بے ایمانی پہ لگے ہوئے، ملاوٹ پہ لگے ہوئے اور کام چوری پہ لگے ہوئے ہیں، تو ہم کہیں بھی اس بے ایمانی سے ٹلنے والے نہیں، ملاوٹ سے ٹلنے والے نہیں ہیں، ہم لگے ہوئے۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں سرزنش کی تھی، ایک وعید سنائی تھی اور ایک ہمیں پیغام دیا تھا اور فرمایا تھا کہ من غش فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ لیکن اگر آج کوئی ہمیں ملاوٹ نہ کرنے کا کہے تو کہتے ہیں تجھے زندگی گزارنے کا پتہ ہی نہیں، اور تو نے اپنے بال کہاں سفید کر لیے، اور تو کہاں جیتا ہے۔ اس معاشرے میں اگر بے ایمانی نہ کی جائے تو گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس معاشرے کے اندر اگر چوری چکاری نہ کی جائے تو کیسے جئیں ہم، اپنے اخراجات کیسے پورے کریں۔ آپ کیسی بے وقوفوں والی باتیں کرتے ہیں، تو گویا ان کا ہم مذاق اڑاتے ہیں جو کہ ہمیں سچی بات بتاتا ہے، جو ہمیں راہ حق کی بات بتاتا ہے، ہم ان کو برا بھلا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جو میں نے تیسری چیز بیان کی وہ ہے کاہلی۔ آج آپ دیکھیں ہم من حیث القوم سستی اور کاہلی کا شکار ہے۔ چھوٹا ہے تو بڑے پہ انحصار کر رہا ہے، بڑا ہے تو والدین پہ انحصار کر رہا ہے، اگر وہ کوئی حکومتی اہلکار ہے تو وہ حکومت پہ جو ہے وہ انحصار کر رہا ہے۔ تو ہر آدمی کہیں نہ کہیں کسی کیپیسٹی میں آج دوسروں پہ انحصار کر رہا ہے کہ وہ کرے گا تو ہمیں بھی مل جائے گا، وہ کرے گا تو ہمارا کام بھی چل جائے گا۔ خود کچھ بھی کرنے کے لیے آج ہم تیار نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہیں اور منتظر فردا کہ کوئی آئے گا اور ہمارا کام بنا دے گا۔ اسی لیے تو اقبال نے جواب شکوے میں کہا تھا نا کہ تھے تو وہ تمہارے ہی ابا، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا۔ کہ آج ہاتھ پہ ہاتھ رکھے تم منتظر ہو کہ کوئی آئے گا اور ہمارا کام کر جائے گا، کوئی آئے گا اور ہماری مدد کر جائے گا۔ اور اس کے حوالے سے ایک اور جگہ بھی اقبال نے شاید کہا تھا کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، کہ تو ثابت ہے، تو ایک جگہ کھڑا ہے، وہ سیارہ وہ حرکت کر رہے ہیں، وہ چست ہیں، وہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہیں، وہ کسی اور کی اوپر آس لگا کے بیٹھنے والے نہیں تھے۔ اس لیے اللہ نے ان کو عزتیں دی، اس لیے اللہ نے ان کو نوازا اور وہ کامیابیوں سے سرفراز ہوئے۔ تو دوستو میں نے یہ 3 معاشرے کی برائیاں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور یہ ایسی برائیاں ہیں جن کو اگر ہم حقیقی معنوں میں دیکھیں تو انہوں نے ہمیں انسانیت کے مقام اور مرتبے سے گرا دیا ہے۔ جب تک ہم خود غرضی کو ہمدردی میں تبدیل نہیں کریں گے، جب تک ہم کاہلی کو چستی میں تبدیل نہیں کریں گے، جب تک ہم بے ایمانی کو ایمانداری میں تبدیل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری قوم کی حالت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ والسلام، اللہ حافظ۔